ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب ہمارے ساتھ خوش قسمتی یہ ہے کہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب جو مشہور ماہر سماجیات اور تاریخ ہیں وہ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں یہ جو غیرت کا قتل ہے یہ ہماری سوسائٹی میں کیسے دیکھتے ہیں, اس کا پس منظر کیا ہے, اور کیا یہ صرف پاکستانی سوسائٹی کا مسئلہ ہے یا یہ کوئی قدیم سلسلہ ہے جو اس ریجن میں رائج تھا جو اب میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے پاکستان کا خاص طور سے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے ایک طرف تو ٹرائبل سوسائٹی ہے, دوسری طرف ادارانہ معاشرہ ہے. ان دونوں کے اندر اس میں عورت کو ملکیت سمجھا جاتا ہے, اور جب ملکیت سمجھا جاتا ہے تو یہ ہے کہ عورت کو بحیثیت یعنی ایکسچینج کے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی لڑائی جھگڑے اگر ہوں تو اس میں اس کو استعمال کیا جائے. جائیداد کا کو بچانا ہو تو پھر عورت کو یعنی قابو میں رکھا جائے, اپنی مرضی سے شادی اس کی کرائی جائے. اب اگر اس ماحول کے اندر عورتیں ذرا بھی بغاوت کرتی ہیں, روایت سے ہٹتی ہیں یا اس کے خلاف ورزی کرتی ہیں تو بات اس میں یہ ہے کہ پھر اس کا ان کے پاس جو قدامت پرست لوگ ہیں جو ان روایات کو رکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ تحریک کے ذریعے سے اس کو سمجھائیں, وہ پھر تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی نگاہ میں اس چیز کا کتنا تعلق ہماری جہالت سے, غربت سے ہے؟ کیا یہ چیز اس کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے؟ نہیں, اس کا تعلق غربت جہالت سے اپنی جگہ ہے, لیکن اس کا غربت جہالت سے زیادہ جو تعلق ہے جو کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیٹیار کی یا پدر سری کی روایات بڑی پرانی ہیں, اور یہ اتنی پرانی ہے کہ ان کو مذہب سے بھی سپورٹ ملتی ہے, اخلاقیات سے بھی سپورٹ ملتی ہے, سماجی روایات سے بھی سپورٹ حمایت ملتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا درجہ تو ہے ہی کم. اب عورت کے درجے کم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر آپ جاگیردارانہ معاشرے میں جائیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عورت کا کام محض یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ وارث پیدا کرے. قبائلی سوسائٹی کے اندر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایکسچینج کے لیے اس کا استعمال کیا جائے, لڑائی جھگڑے ہوں فلاں ہوں, اور اس میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عورت کا درجہ آپ نیچے گرا دیں گے اور اپنے اس کو تسلط میں رکھنا چاہیں گے, اب اگر وہ اس سے نکلنا چاہے گی جب بھی تو پھر اس کے لیے آپ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے چونکہ چلے جانا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک نہیں رہنا, میں یہ چاہوں گا کہ آپ صرف اس بات کے بارے میں اپنی رائے دیجئے کہ آپ کے خیال میں اس مسئلے کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں جن سے یہ فرق پڑے گا؟ اچھا دیکھیں, اقدامات کرنا ایک تو واقعی جو ہے بہت ضروری میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بھی ایک تو تعلیمی نظام جو ہے ذرا ٹھیک ہونا چاہیے. پہلی جا کے جو لوگ پڑھتے ہیں بچے بچیاں, ان کے ذہن میں جو فرق ہے وہ ختم ہو, فرق ہو, وہ سمجھے کہ بھئی عورت کی بھی کوئی عزت ہے, اس کی بھی کوئی شناخت ہے, اس کی بھی کوئی حیثیت ہے, پہلی چیز. دوسری چیز میرے خیال سے بڑا کام جو ہے وہ میڈیا کا بھی ہے. میڈیا کا بھی کام یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر حفیظ صاحب کو تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ. ڈاکٹر حفیظ صاحب کی پلیز ذرا بات سنیے. میرے خیال میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر ہم معاشی, معاشرتی اور سماجی انصاف اگر حکومتی نظام میں پرووائڈ کر دیں لوگوں کو, پبلک کو, ہر لیول پہ, تو یہ مسئلہ بہت حد تک ختم ہو جائے گا. اگر رہے گا تو کسی پاکٹس میں رہ جائے گا, ورنہ یہ ختم ہو جائے گا. یہ تین چیزیں, انصاف اصل میں زیادہ اہم چیز ہے میری نظر میں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تک ہم اپنے سماج کے لوگوں کا ذہن نہیں بدلیں گے, اور خاص طور سے مردوں کا ذہن نہیں بدلیں گے, اس وقت تک بھی عورت کی عزت ان کے دل میں نہیں آئے گی. وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ معاشی استحکام بھی ہونا چاہیے, خوشحالی بھی ہونا چاہیے, لیکن ذہن کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے یہاں ہی مسئلہ نہیں ہے, یورپ کے اندر بھی جو ہمارے یہاں لوگ گئے ہوئے ہیں معاشی طور پہ بہت خوشحال ہیں, قوانین بھی وہاں پر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ عزت کے نام پہ قتل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کا موقع ملا تاکہ ہم اس پروگرام سے کچھ اور سیکھ سکیں. بڑی نوازش. خدا حافظ. ڈاکٹر حفیظ صاحب, حل کی طرف ہم بڑھیں گے اور آپ اس پر بیچ میں بھی تبصرہ کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے خاص طور سے کہ ایک تو قتل انتہائی صورت ہے نا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ مجموعی رویہ, اور اس میں جس آپ تصور کریں نا, یہ جو ایسڈ اٹیکس ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر,
چولہا پھٹ جاتا جی 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 یا ہم عورتوں کی مار پیٹ کرتے ہیں. اسی یعنی یہ مظلوم طبقات کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے, اور اس میں خاص طور سے جو تیزی آئی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں ہتھیاروں کا بڑا چلن ہو گیا ہے, عام طور سے عدم برداشت بہت بڑھ گئی ہے. اب ہم سڑک پر خود فیصلہ کر لیتے ہیں بندوق چلا کے. ان سب چیزوں نے اصل میں اس کو بڑھایا ہے. جی کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس نفسیات کو بڑی بری طرح مجروح کر دیا ہے جس میں اب عورت کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اٹھانا بڑا مشکل ہے؟ نہیں, یہ میں نہیں مانتا کہ یہ اٹھانا مشکل ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. دیکھیے ہم شہروں میں بیٹھ کے تبصرہ آسانی سے کر سکتے ہیں, میں دیہاتوں کی بات بھی کر رہا ہوں کہ دنیا میں قومیں, معاشرے بدلے ہیں, بدلے جا سکتے ہیں, اور آج کے دور میں تو بہت آسان ہو گیا ہے. میڈیا کی وجہ سے جو معاشی نظام ہے کنٹرولڈ ہو سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے اب قوموں کو, معاشروں کو بدلنا اتنا مشکل نہیں رہا جتنا پہلے تھا, کیونکہ اب کمیونیکیشن کے نظام بہت اچھا موجود ہے. اصل جو چیز جس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے, میرے خیال میں 97% دنیا کے معاشروں میں پدر سری نظام یعنی پیٹریارکل سسٹم موجود ہے. ٹھیک, اصل میں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے والی بات ہے. اس سسٹم میں یہ جو جینڈر ایکوالٹی یا مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے اور دونوں اکٹھے چلتے ہیں, ان کو اگر اکٹھے چلائیں بجائے اس کے کہ مرد کی جو اسینڈنسی ہے یا اس کی پاور ہے یا اس کا کنٹرول ہے صرف وہی دنیا کے نظام کو صحیح چلا سکتا ہے, یہ میرے خیال میں اب چیلنج ہو رہا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اب ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ دیہاتوں میں بھی ہو سکتا ہے, ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے. کہاں تک ہمارا جو معاشی نظام ہے, معاشرتی نظام ہے یا سماجی نظام ہے, یہ ہر جگہ سرایت کر رہا ہے, ہمارا کنٹرول بڑھ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر ہو رہا ہے؟ نہیں, بہتر نہیں ہو رہا, انفارچونیٹلی خراب ہو رہا ہے, لیکن اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہماری گورننس ٹھیک ہو, ہماری پالیسیاں سسٹینیبلی لانگ ٹرم اچھی ہوں, تو ہم ایک ایولیوشنری پروسیس یا ایون تیزی سے بھی اس میں اچھی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. یہ میرا یقین ہے ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر آف سوشیالوجی یا سماجیات. ڈاکٹر جسٹس صاحبہ, آپ یہ فرمائیے کہ کیا قانون کے دائرے سے یہ تبدیلی لانے کا عمل بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جو ہم سے ملتی جلتی تھیں جنہوں نے کوئی بہتری قانون کے دائرے میں کی اور وہاں یہ اچھی تبدیلی آ گئی؟ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں گریجول ایولیوشن کی گنجائش نہیں ہے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. جہاں اس میں آپ ویکیپیڈیا کھولیں گے, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے یا کہیں اس کا تبصرہ ہوگا آنر کلنگ کا, تو کہیں گے جی یہ مسلمانوں کی روایت ہے, حالانکہ یہ اس کا اسلام سے کوئی دور تصدیق کا تعلق نہیں ہے. اور اسلام نے تو عورت کو ایک ملکیت سے ایک مالک کی حیثیت دی, وراثت میں اس کا حصہ مختص ہے, کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. اس کے علاوہ اس کو اجازت ہے, اور ہاں, اور اس کو یہ بات کا حق ہے کہ وہ خود کام کرے, کمائی کرے, اور وہ جو کمائی میں اس کو ملے وہ صرف اس کی ہے, نیکیاں بھی اس کی ہیں, اور اگر اس نے کوئی مادی کمائی کی ہے, انسان ہونے کے ناطے سے کوئی فرق نہیں, اور انسانیت, اس کو انسانیت کا رتبہ ملا ہے. اب یہاں پہ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ قانون میں تبدیلی جب لائیں تو قانون کے امپلیمنٹیشن کے ذرائع ہونے چاہیے. اگر ہم قانون میں دیکھیں, کتاب میں لکھ دیں, کس کو کیا پتا ہے عورت کو. اب یہاں تو آپ دیکھیے ان کو اپنا شرعی حق نہیں دیتے جو ورثے میں ہے. تو ایک تو بیداری بہت ضروری ہے, اور بیداری میں سمجھتی ہوں جو میڈیا ہے ان کو بہت ذمہ دار اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ جو ریڈیو ہے نا, ہر گھر میں جہاں بجلی نہیں بھی ہے وہاں ریڈیو ہے. اس کے اوپر سب سے زیادہ عورت کو معلوم ہوتا ہے گھر میں کھانا پکا رہی ہے, صفائی کر رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, وہ سنتی ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں. اور یہ بڑا اچھا پروگرام شروع کیا تھا ریڈیو والوں نے, خواتین ٹائم آن لائن, اور لوگ سوال کرتے تھے. کئی دفعہ میں بھی اس میں گئی ہوں کہ سوال جواب اپنے حقوق اور فرائض پہ, کیونکہ فرائض جب آپ پورے کریں گے تب بھی آپ کو حقوق ہوں گے. اور سب سے جو ضروری ایک اہم ہے اس کا پہلو وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ, دنیا بھر میں لوکل گورنمنٹ کی طرف اس وقت سرعت سے ترقی ہو رہی ہے قوانین کے حوالے سے, اور لوگوں کو خود مختاری دینے کے اور دہلیز پہ ان کی انصاف فراہم کرنے کے. اور وہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا متبادل نظام انصاف کا, یہ ہوتا ہے. اور یہ ہمارے ہمسائے میں بنگلہ دیش کا میں نے ذکر کیا, وہاں شالش کا نظام جو ہے وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. ہندوستان میں بھی ہے,
ہندوستان میں اس کا نام جو ہے وہ مجھے اس کو ذہن سے اتر گیا، لیکن بالکل وہی نظام وہاں بھی ہے، لیکن وہ آپ دیکھیں ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، ڈائیورس ہے، لوگ مقامی طور سے اپنے فیصلے کہیں ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں پہ ہم نے ایک مصالحت انجمن کا نظام جو تھا اس کی ہم نے ایکسپیریمنٹ کی تھی، بلکہ اس کے قواعد و ضوابط بھی میں نے ہی تیار کیے تھے، اور جو لوگ اس میں مصالحت انجمن میں آپ نے ہر یونین کاؤنسل میں ایک مصالحت انجمن ہو جو علاقے کے معاملہ فہم جو ہے اشخاص، اگر وہ حروف شناس ہوں تو بہت بہتر ہے، اگر نہ بھی ہوں تو ان کو کریش کورس ان اصولوں کا اور قوانین کا دیا جائے جس پہ ان کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے آپ نے لوگوں کے آپس میں جو ہے مسائل ان کو طے کرنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں ڈسپیوٹس ان کو ہم نے ریزولو کرنا ہے، بجائے فارمل عدالت کے جانے کے دہلیز پہ انصاف لوگوں کو فراہم کرنا ہے، اور ان لوگوں سے جن پہ ان کو اعتماد ہے۔ اب یہ جرگہ اور پنچایت سے ہٹ کے ہے، کیونکہ یہ عورتوں اور مردوں کو برابر رتبہ دیتا ہے، اور اس مصالحت انجمن میں ایک عورت مصالحے کے طور پہ موجودگی اس کی ضروری ہے، 3 ہوتے ہیں، اگر اس میں کم سے کم ایک عورت ہو، تاکہ عورت کا ایک جو نظریہ ہے وہ بھی ہو، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ عورت کو آپ ایک لٹریسی کا لیول میں لائیں، اور لٹریسی کے علاوہ اس کو امپاور کریں، پڑھی لکھی نہیں بھی ہے تو وہاں پہ یہ جو چھوٹے قرضوں کی اسکیمیں ہیں جس کے اوپر کوئی وہ نہیں آتا ہے، معاشی لحاظ سے بھی اس کو بہتر کریں، بہت ضروری ہے۔ اگر ان پڑھ عورت کو بھی آپ معاشی طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ فرد بنا دیں گے تو آپ دیکھیں گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، بچے جو ہیں ان کی حالت سدھر جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات خاندانی منصوبہ بندی عورت خود کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جہاں عورتوں نے حصہ لیا ہے معاشی، اور ان کو اپنے جو ہیں اپنے بارے میں وہ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا، اور ذرائع معاش پہ ان کو کنٹرول ہے نا، اس پہ وہ بہتر، اور وہ بہتر فیل کریں گی، وہ آزاد فیل کریں گی، اور اپنے فیصلے خود کرنے کے ساتھ ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد حاضر